میں ایسی لڑکی نہیں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ساویار نشے میں ہونے کے باوجود اس لڑکی کو سر سے پاؤں تک دکھنے لگا۔ کہنے لگا، انارکلی فراک، پاؤں میں گھنگرو، کھلے ہوئے حسین لمبے بال، چہرے پر میک اپ، خود کو پارسا کہنا تمہاری زبان زیب نہیں دیتا۔ لڑکی تم مجھے خوش کر دو، میں تمہیں نوٹوں میں تول دوں گا۔ یہ ساویار کا وعدہ ہے تم سے۔ یہ سننا تھا کہ آرزو نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ساویار اس وار کے لیے تیار نہیں تھا، فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ لہو رنگ آنکھیں دیکھتی ہوئی پوری طاقت سے چلائی، خبردار جو میرے بارے میں اس قسم کی بات کری۔ ساویار کو تو غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ آج تک کسی نے ایسی جرأت نہیں دکھائی تھی اور کسی لڑکی نے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ لڑکیاں ساویار شاہ کے سامنے کامتی تھیں، جو اسے بھا جاتی وہ ساویار کے سامنے انکار کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اور یہ لڑکی، اس نے تو تھپڑ مارا تھا۔ اس نے دوبارہ سے آرزو کی کلائی پکڑی۔ اپنی قیمت بول لڑکی، کیونکہ آج کی رات تجھے میرے بستر کی زینت بننا ہے۔ آرزو بے حد گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ ساویار اسے گھسیٹ کر اپنی گاڑی تک لے کر جاتا، وہ اسے دھکا دے چکی تھی۔ وہ زمین پر گر گیا تھا۔ ویسے ہی نشے میں دھوت اور وہ لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی رکشے میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ جب تک ساویار اٹھ کر کھڑا ہوا، وہ لڑکی جا چکی تھی۔ اب تو اس کی چھن چھن کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ساویار زور سے اپنی گاڑی کے بونٹ پر مکہ مار کر رہ گیا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں لڑکی، تم اب ساویار شاہ کی ضد ہو۔ آج سے اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چلو ڈرائیور، گھر چلو۔ نشے میں بھی اس حسین لڑکی کا سراپا ساویار کے سر پہ سوار تھا۔ ویسے بھی وہ لڑکی اس سے بچ نہیں سکتی تھی۔ خدا کے لیے آرزو، میری لاج رکھ لو، بس ایک بار میرے بجائے تم یہ فنکشن اٹینڈ کر لو۔ شبانہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، جس کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی۔ اس نے اپنے کالج میں ایک ڈرامے میں حصہ لیا تھا، جہاں اسے جوہرا بائی کا کردار ادا کرنا تھا، لیکن وہ کردار آدھے سے زیادہ گھونگھٹ میں ادا کرنا تھا، اور چھوٹا سا ہی شاٹ تھا جس میں اسے تھوڑا سا ناچنا تھا۔ لیکن گھونگھٹ میں رہ کر اس کے لیے کوئی بھی لڑکی کر لیتی تو شبانہ کی بات رہ جاتی۔ آرزو اور شبانہ دونوں ہی ایک کالج میں پڑھتی تھی۔ آرزو کہنے لگی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ اگر میرے ابا کو پتہ چل گیا نا تو وہ مجھے دفن کر دیں گے۔ نہ بابا، نہ، نہیں کروں گی۔ شبانہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ خدا کے لیے بس ایک بار میری جگہ چلی جا۔ آرزو کہنے لگی، دیکھ، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ ابا کو اگر بھنک بھی پڑ گئی نا تو وہ کیا سوچیں گے؟ مولوی دین محمد کی بیٹی ہو کر کالج میں اسٹیج پر ناچ رہی تھی۔ نہ بابا نہ، میں یہ نہیں کر سکتی۔ آرزو کی بات سن کر شبانہ کہنے لگی، چچا دین محمد تو ویسے بھی 2 دن کی تبلیغ کے لیے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ 2 دن بعد ہی آنا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میرے پاؤں میں موچ نہ آئی ہوتی تو میں تجھ سے کبھی نہ کہتی۔ دیکھنا، دوستی تو اسی کے کام آتا ہے۔ شبانہ نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کیا۔ آرزو نے حامی بھر لی۔ انارکلی فراک، گھنگرو، سب کچھ شبانہ نے اسے دیے تھے، بلکہ اسے تیار بھی کیا تھا۔ وہ کالج کے فنکشن میں گئی جو کہ شام کو ہونا تھا۔ سہیلیوں کی شادیوں میں ہی ہلا گلا کرتے ہوئے وہ کچھ ڈانس کر لیا کرتی تھی، کیونکہ سب لڑکیاں مل کر کرتی تھیں، اس لیے اسے رقص آتا تھا۔ آدھے سے زیادہ گھونگھٹ میں اس نے رقص کرنا شروع کیا۔ اسی کالج میں ساویار کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جسے بیسٹ پرفارمنس پر انعام دینا تھا۔ اس گرلز کالج میں اپنے باپ کے اصرار کرنے پر آیا تھا، ورنہ وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیکن سامنے رقص کرتی آرزو کو گھونگھٹ میں دیکھ کر اس کی للچاتی کمر، لہراتے ہاتھ، جھومتے پاؤں دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ اسے تجسس سا ہوا کہ جس لڑکی کے ہاتھ اتنے نازک اور حسین ہیں، چہرہ کیسا ہوگا۔ وہ ویسے بھی گاؤں کے جاگیردار کا بیٹا تھا، اس وقت بھی نشے میں دھت تھا۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا، اسے لگا آرزو ناچنے گانے والی لڑکی ہے، کیونکہ اس کا حلیہ ہی کچھ ایسا تھا۔ کالج سے باہر نکلتے ہی اس نے آرزو کا ہاتھ پکڑا تو اس کا گھونگھٹ سرک کر اتر گیا۔ ساویار تو دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی تو بے حد حسین تھی۔ آرزو نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا اور واپسی کے لیے رکشہ روکا۔ تب تک ساویار
اس کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا. اسے کہنے لگا ایک رات کی قیمت بتاؤ. تبھی ارجن نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور وہاں سے چلی گئی. وہ سیدھا شبانہ کے گھر گئی تھی. اپنے کپڑے تبدیل کیے اور چادر سے اپنا چہرہ چھپا کر اپنے گھر چلی گئی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور خود پہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ شبانہ کی بات کیوں نہیں مانی. اب تک اس کا دل خوف زدہ تھا کیونکہ جانتی تھی کہ زاویار جو ہے وہ کیسا جاگیردار ہے. انارکلی فراک تم نے نہیں پہنا ہوا تھا. یہ سن کر آرزو کی تو جان ہلک پڑ آئی تھی. کہنے لگا وہ تم نہیں ہو جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا. بتاؤ وہ لڑکی کون ہے جو اس دن ڈرامے میں رقص کر رہی تھی. شبانہ کا تو رنگ اڑا اور اس سے زیادہ بری حالت نقاب میں کھڑی آرزو کی تھی کہ کہیں شبانہ اس کا نام نہ لے دے. شبانہ نے جھٹ سے آرزو کا ہاتھ چھوڑ دیا. آرزو 2-3 لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑی ہو گئی. شبانہ کہنے لگی میں ہی تھی. کہنے لگا نہیں، میں اتنے بھی نشے میں نہیں تھا اور مجھ پر اتنا نشہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں لڑکی کا چہرہ تک نہ پہچان سکوں. کہنے لگا پتہ نہیں کوئی اور لڑکی ہوگی. وہاں پہ بہت سی لڑکیاں ایسے کپڑے پہن کر آئی تھیں. کہنے لگا تو کیا گھنگرو بھی پہن کر آئی تھیں؟ وہ کہنے لگی سردار صاحب مجھے کیا پتا کس نے کیا پہنا تھا اور کیا نہیں. آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ بڑا الجھا ہوا زاویار واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا. ڈرائیور سے کہنے لگا چلو یہاں سے. شبانہ کے ساتھ ساتھ آرزو نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا. بہرحال زاویار کی تلاش ابھی بھی جاری تھی. ایک بار گاؤں میں میلہ لگا. حالانکہ آرزو نے بہت منع کیا کہ وہ نہیں جائے گی. ان دنوں وہ ویسے بھی بے حد پریشان تھی کیونکہ والد کی طبیعت اب زیادہ ٹھیک نہیں رہتی تھی. وہ مسجد کے مؤذن بھی تھے، اس لیے صبح صبح سردی میں مسجد جانا پڑتا تھا اور جب نماز پڑھانے کے بعد وہ واپس آتے تو ٹھنڈ سے کانپ رہے ہوتے تھے. آرزو اپنے والد کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا. لیکن شبانہ اور دوسری لڑکیاں سب کہنے لگیں کہ ہمارے ساتھ چلو، تم کہیں جاتی ہو. پھر دین محمد نے بھی اجازت دے دی کہ بیٹا چلی جاؤ. وہ نقاب میں ہی جاتی تھی. چادر سے اپنا چہرے کا نقاب کر لیتی تھی. بس اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں. وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلے میں چلی گئی. زاویار شاہ بھی وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا. ساتھ میں اس کے گارڈز بھی تھے. وہاں پر ڈولی والا جھولا دیکھ کر شبانہ اور باقی سہیلیاں کہنے لگی چلو آرزو یہاں بیٹھتے ہیں. نہ بابا نہ، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. تم لوگ بیٹھو میں دیکھتی ہوں. شبانہ اور دوسری لڑکیاں اس ڈولی والی جھولی میں بیٹھ گئیں اور آرزو وہیں کھڑی ہوئی تھی. تبھی اس کی نظر سامنے چوڑیوں والے سٹال پر گئی. اپنے ابا سے وہ 500 کا نوٹ لے کر آئی تھی. سوچا کہ یہاں سے چوڑیاں خرید لے. اب وہ چوڑیوں کے سٹال پر چلی گئی. کہنے لگی چچا یہ سرخ رنگ کی چوڑیاں دینا. سامنے کھڑے بزرگ نے اسے چوڑیاں دے دیں. پیسے دے کے جو ہی اپنی کلائی میں چوڑیاں چڑھانے لگی اسی وقت تیز ہوا اور آندھی چلنے لگی. آنکھوں میں مٹی پڑنے لگی. وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی. سب لوگ ادھر ادھر ہونے لگے کیونکہ بہت تیز آندھی چل رہی تھی. سب کچھ اڑ رہا تھا. یہاں تک کہ کئی سٹال کی اوپر کی چھتیں بھی اڑنے لگیں. ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی. وہ بھی ایک طرف بھاگنے لگی. کوشش تو اس کی یہ تھی کہ وہ میلے سے ہی باہر نکل جائے، لیکن بری طرح سے کسی کے ساتھ ٹکرائی تھی. اسے لگا کہ ابھی وہ گر پڑے گی. چہرے کا نقاب اب کب کا ہٹ چکا تھا. تبھی اسے لگا جیسے کسی نے اس کی کمر کو پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا ہے. آنکھوں میں مٹی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ آنکھیں نہیں کھول پائی. لیکن اس وقت اس کے کانوں سے ایک مردانہ آواز ٹکرائی تھی. تم تو وہی ہو نا جو اس دن کالج میں ناچ رہی تھی. یہ سننا تھا کہ آرزو کی جان نکل گئی. اس نے اپنی آنکھیں ڈرتے ڈرتے کھولی تو زاویار کی مضبوط گرفت میں تھی. لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. وہ بھی مشکل اپنی آنکھیں کھول پا رہا تھا کیونکہ ہوا بہت تیز تھی. پھر اس کی کلائی پکڑ کر میلے سے باہر لے جانے لگا. میرا ہاتھ چھوڑو. وہ کہنے لگا تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ کب سے تو تمہیں تلاش کر رہا تھا. آج ہی تو تم ہاتھ لگ گئی ہو میرے. لیکن اس نے بڑی زور سے زاویار کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے. اتنی زور سے کہ زاویار کو اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا اور آرزو تیزی سے بھاگتی ہوئی لوگوں کے ہجوم میں گھس گئی.
زاویار اس کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن آرزو نے اسے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، میلے سے باہر نکل کے اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ جب تک زاویار اس میلے سے نکل کر باہر آیا، آرزو پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ او شٹ! ابھی بھی اس کے ہاتھ پر آرزو کے دانتوں کے نشان تھے۔ 2 بار اس لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی اور دونوں بار ہی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور ہمیشہ زخم دے کر گئی تھی۔ ایک بار منہ پر اس کی انگلیوں کی چھاپ دے کر چلی گئی تھی اور اب اس کے ہاتھ پر دانت گاڑ گئی تھی۔ رات کو سوتے وقت زاویار اپنے ہاتھوں پر دانت کے نشان دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر ان دانتوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم پہلی لڑکی ہو جس پر مجھے غصہ آنے کے بجائے پیار آ رہا ہے۔ دوسری طرف آرزو بہت پریشان تھی، خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب گھر پہنچی تو سامنے ہی دین محمد کھڑے تھے۔ بیٹی یوں بدحواس دیکھ کر کہنے لگے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اپنے باپ کو دیکھ کر وہ فوراً سے سنبھل گئی۔ بابا، وہ آندھی چل رہی تھی نا تو میں ڈر گئی، یہ کہہ کر اپنے باپ کے ساتھ رو دی۔ وہ اس کا سر کو سہلانے لگے۔ ارے پگلی، اللہ سے خیر کی دعا مانگتے ہیں، یوں ڈرتے تھوڑی ہیں۔ تو اسے خوف آنے لگا کہ کہیں زاویار اسے دیکھ کر دوبارہ سے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ وہ 2 بار اس کے چنگل سے نکلی تھی، لیکن قسمت ہر بار تو مہربان نہیں ہوتی۔ دین محمد آرزو کو چپ کروانے لگے، پھر کہنے لگے، آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے خود کھانا بنایا ہے۔ وہ کہنے لگی، کیوں بابا؟ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ دین محمد کہنے لگا، بس ایسے ہی سوچا کہ اپنی بیٹی کے لیے خود کھانا بناتا ہوں۔ روٹی تو خیر مجھے بنانی نہیں آتی، لیکن قورمہ بالکل ایسا بنایا ہے جیسے تمہاری ماں بناتی تھی۔ یہ سن کر تو آرزو خوش ہو گئی۔ روٹیاں اس نے بنائیں، دونوں باپ بیٹی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر دین محمد آرزو سے کہنے لگے، بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آرزو اپنے باپ کو الجھا ہوا دیکھ کر کہنے لگی، بابا جی کہیں نہ یہ کہنا ہے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری شادی کر دوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ سن کر آرزو کچھ پریشان ہوئی۔ بابا ابھی تو میں نے 12ویں کے پیپر بھی نہیں دیے۔ دین محمد کہنے لگے، بیٹا میرے سینے میں درد رہتا ہے، ڈر لگنے لگا ہے کہ خدا نخواستہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے سے تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ اور تم تو جانتی ہو نا، گاؤں کے جاگیردار اور بدماش قسم کے مرد اسی طاق میں رہتے ہیں کہ ان کوئی اکیلی لڑکی اور بے سہارا لڑکی ان کے ہاتھ نہ لگے۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں باعزت اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ۔ آرزو اندر ہی اندر زاویار کی وجہ سے ہی پریشان تھی۔ اس نے سوچا یہ فیصلہ شاید اس کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ کہنے لگے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ یہ سن کر دین محمد کہنے لگے کہ ایک لڑکا ہے، بہت نیک ہے، کلام پاک کا حافظ ہے۔ اس کے والد اس کے رشتے کے لیے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں کوئی لڑکی تلاش کروں۔ اپنے منہ سے یہ کہنا بڑی عجیب لگ رہا ہے کہ چاہے تو میری بیٹی کو دیکھ لیں۔ اب سوچ رہا ہوں کل یہ بات کہہ ہی دوں۔ اگلے روز جب دین محمد گھر آئے تو مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے آئے۔ کہنے لگے، اللہ نے مسجد میں ہی تمہارا رشتہ پکا کرا دیا۔ شام کو کچھ خواتین آئیں گی اور تمہارے ہاتھ پر رسمی طور پر کچھ پیسے رکھ جائیں گی۔ بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سب کچھ عزت سے ہو گیا۔ شام کو حامد کے گھر سے کچھ خواتین آئی تھیں۔ ان خواتین کو دیکھتے ہی آرزو پسند آ گئی تھی، بڑی دعائیں دے کر گئی تھیں، جلد سے جلد نکاح کا بھی کہہ گئی تھیں، ساتھ میں کچھ تحفے تحائف بھی لے کر آئی تھیں۔ آرزو بھی خوش تھی کہ اس کے والد نے جو فیصلہ کیا اس کے لیے کیا ہوگا، یقیناً اچھا ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اگلے جمعے آرزو کا نکاح حامد سے ہونا تھا۔ چند جوڑے اور کچھ سامان دین محمد نے آرزو کو لا کر دیے تھے۔ کہنے لگے، بیٹا اس سے زیادہ جہیز تمہارا باپ نہیں دے سکتا۔ شبانہ اور اس کی دوسری سہیلیاں بھی بڑی خوش تھیں۔ جمعے کا دن بھی آن پہنچا۔ آرزو کا نکاح حامد سے ہو گیا۔ سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ لگ کر وہ بہت روئی تھی۔ بڑی سی چادر میں لپٹا اور چھپا ہوا وجود حامد کے ساتھ اس کے گھر جا چکا تھا۔ دلہن بنی وہ حامد کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حامد کمرے میں آیا، چہرے سے بے چین سا لگ رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا تو ماتھے سے پسینے بہہ رہے تھے۔ آرزو کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، پتہ نہیں عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگی، تم ایسا کرو کہ کپڑے تبدیل کر کے آرام کر لو۔ اس نے تو ٹھیک سے آرزو کو دیکھا تک نہیں تھا۔ آرزو اس کے چہرے پہ چھائی بدحواسی کو دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی، آپ کو کیا ہو رہا ہے، مجھے بتائیں۔ وہ کہنے لگا، سمجھ نہیں آ رہا، سر چکرا رہا ہے، الٹے بازو میں بے حد درد ہے، پورا کندھا اور سینہ لگ رہا ہے کہ درد کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ یہ سن کر آرزو بے حد گھبرا گئی۔ اس وقت وہ اپنے سینے پہ مکے مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو آرزو کی جان ہی نکل گئی۔
وہ کمرے سے باہر آئی تب تک حامد بیڈ پر گر چکا تھا۔ اس نے حامد کی والدہ کو بتایا۔ والد اور والدہ بھاگتے ہوئے آئے، بیٹے کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر فوراً اسے اسپتال لے گئے۔ آرزو گھر بیٹھی رو رہی تھی، سب بے حد پریشان تھے۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو، حامد ٹھیک ہو جائے۔ لیکن گھر کے باہر ایمبولینس آئی تھی۔ حامد کا مردہ وجود گھر آیا تھا، کیونکہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو اسے برداشت نہیں ہوا، اور وہ ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود جتنے بھی رشتے دار تھے سب رونے لگے، کہنے لگے لگتا ہے یہ لڑکی ہی منحوس ہے، یہ گھر کیا آئی، آپ کا تو بیٹا ہی چل بسا۔ اچھا خاصا کھاتا پیتا ہٹا کٹا تھا، حالانکہ دیندار گھرانہ تھا، لیکن سب نے دلہن بنی آرزو کے زیورات کو نوچ نوچ کر اتارا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی چوڑیوں کو زمین پر مار مار کر توڑا گیا تھا۔ اس پر سفید چادر پہنا دی گئی تھی اور اس کا دوپٹہ اتار دیا گیا تھا۔ یہ خبر جب دین محمد پر پہنچی تو اس سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ بیٹی کو سفید چادر میں لپٹا دیکھ کر وہ غش کھا کر وہیں گر گئے۔ آرزو تو چلانے لگی، رونے لگی۔ جب تک دین محمد کو ہاسپٹل لے جایا گیا وہ بھی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ آرزو پر تو دوہرا صدمہ تھا، دوسری جانب سسرال والوں نے بھی ذرا بھی لحاظ نہیں کیا۔ 2 دن کے بعد ہی دھکا دے کر آرزو کو گھر سے نکال دیا۔ روتی دھوتی باپ کے گھر آ گئی، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ چند دن شبانہ کھانا پینا اس کا لاتی رہی، اس کا خیال بھی رکھتی رہی، لیکن پھر شبانہ کی ماں نے بھی اسے آرزو کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ یہ لڑکی منحوس ہے، کہیں اس کا سایہ تجھ پر نہ پڑ جائے، تیرے بھی ہم نے بات پکی کر دی ہے۔ گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا کفیل ہوتا، اسے تحفظ دیتا۔ شبانہ بس یہ کرتی تھی کہ اسے کھانا دروازے پہ ہی دے کر چلی جاتی تھی۔ جیسے تیسے اس نے عدت کی مدت گزاری تھی۔ وہ سب 11ویں جماعت تک ہی پڑھی ہوئی تھی، 12ویں جماعت کے پرچے تک نہیں دیے تھے، نہ ہی اس کے پاس اب اتنے پیسے تھے کہ وہ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھا سکتی، اپنی فیس بھر سکتی۔ گھر بھی کرائے کا تھا، مالک مکان نے بس اتنا احسان کیا کہ اس کی عدت کی مدت تک اس سے کوئی پیسے نہیں مانگے، اور پھر کہنے لگا جاؤ بی بی یہاں سے نکلو، میں تمہیں اب مفت میں نہیں پال سکتا۔ وہ بیچاری گھر سے بھی نکل گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کیسے گزارے۔ اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے روتے ہوئے وہ کھیتوں میں ہی بیٹھ گئی۔ تبھی وہاں کا ٹھیکیدار پہنچ گیا۔ یہ تو سردار صاحب کی کھیت ہے، اے لڑکی یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً سے کھڑی ہوگی، کہنے لگی بے سہارا ہوں جی، مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے دو جس سے میں اپنا گزر بسر کر سکوں، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ٹھیکیدار کہنے لگا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگی دین محمد کی بیٹی ہوں۔ ٹھیکیدار حیران ہوا، وہ دین محمد جس کا چند ماہ پہلے انتقال ہوا تھا؟ کہنے لگا ہاں میں انہی کی بیٹی ہوں۔ ٹھیکیدار کہنے لگا چلو میرے ساتھ۔ وہ ٹھیکیدار کے ساتھ چل پڑی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ اسے سردار صاحب کی حویلی لے جائے گا۔ حویلی دیکھ کر آرزو کے قدم رکے تھے۔ چچا یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ٹھیکیدار کہنے لگا بیٹا اندر جاؤ، یہاں تمہاری ملازمت لگوا دیتا ہوں۔ ویسے بھی ان کو ایک ملازمہ بیمار پڑ گئی ہے، کافی بوڑھی ہو گئی تھی، ملازمہ کی ضرورت بھی ان کو ہے۔ آج ہی مجھے سردار صاحب نے کہا تھا کہ کوئی جوان جہاں عورت ہو تو لگوا دو۔ دیکھو تمہیں یہاں بہت تحفظ بھی مل جائے گا اور کھانے پینے کو روٹی بھی ملے گی، کپڑا لتا بھی مل جائے گا، کوارٹر بھی ملے گا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس چیز سے آرزو گھبرا رہی تھی وہی اس کی قسمت نے اس کو لا کر وہاں پھینک دیا۔ ٹھیکیدار کے ساتھ وہ اندر گئی، چہرہ ابھی بھی اچھے طریقے سے چھپا رکھا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی سامنے وہ بے رحم شخص بیٹھا تھا، اپنی کرسی پہ برجمان تھا، سر پر سفید رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ ٹھیکیدار سے کہنے لگا کون ہے یہ؟ ٹھیکیدار نے کہا سردار صاحب آپ کو ملازموں کی ضرورت تھی نا، اور اس بے سہارا مولوی دین محمد کی بیٹی کو تحفظ اور عزت چاہیے۔ یہ ہماری مسجد کی مولانا صاحب کی بیٹی ہے، مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ بے آسرا ہے، گھر کے سارے کام کاج جانتی ہے۔ زاویار نے خاص توجہ نہیں دی، وہ تو اس لڑکی کے عشق میں ڈوب چکا تھا جو اس سے 2 بار ہاتھ چھڑا کر جا چکی تھی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اماں سائیں کو بولو اسے کوارٹر میں جگہ دے دے اور کام بھی سمجھا دے۔ آرزو نے تو نظریں اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا تھا، ڈر رہی تھی کہ اس کی نظروں سے وہ اسے پہچان ہی نہ جائے۔ جب وہ سردارنی کے پاس گئی تو وہ کام سمجھانے لگی کہ کھانا پکانے کا سارا کام تمہارا ہے، اور زاویار کے کمرے کی صفائی سے اترائی، اس کے کپڑے استری کرنا، الماری میں رکھتا ہے، یہ سب کام تمہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اسے صاف ستھرا کمرہ پسند ہے۔ جو ملازمہ کام چھوڑ گئی تھی اس کا بھی یہی کام تھا۔ دیکھو میرے بیٹے کو گندگی سے سخت نفرت ہے اور چڑ ہے۔
آرزو کہنے لگی سردانی صاحبہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آرزو کو کوارٹر دے دیا گیا۔ کافی بڑا کمرہ تھا، دیوار گھیر الماری تھی، وہ اپنے چند جوڑے ہی لے کر گھر سے نکلی تھی، وہی اس نے الماری میں رکھ دیے۔ اس دن تو اس سے کوئی کام نہیں کروایا گیا، ملازمہ خود آ کر اسے کھانا تک دے گئی تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی تم تو بڑی خوبصورت ہو۔ آرزو کہنے لگی ایسی خوبصورتی کا کیا کرنا ہے جو میری بدقسمتی کو ہی نہ بدل سکے۔ تو دوسری ملازمہ کہنے لگی کیا مطلب؟ آرزو نے کہا کچھ نہیں۔ اگلے روز جب وہ حویلی کے اندر کام کرنے کے لیے جانے لگی تو اچھے سے اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ کام کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ سب سے پہلے باورچی خانے میں گئی، ناشتہ بنانے لگی۔ ملازموں کا ناشتہ تو ایک ملازمہ بناتی تھی، لیکن گھر کا سارا ناشتہ آرزو نہیں بنانا تھا۔ ٹیبل پہ رکھنے لگی تو زاویار کی والدہ کہنے لگی اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگی میں پردہ کرتی ہوں۔ جی، زاویار کہنے لگا اماں صاحب یہ مولوی دین محمد کی بیٹی ہے، یہ پردہ کرتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے پردے کا احترام کیا جائے۔ یہ جس طرح اپنی سہولت سے کام کر سکتی ہے آپ اسے کام کروائیں، آج کے بعد اسے بے پردگی کے لیے مت کہیے گا۔ یہ سن کر آرزو کو حیرت ہوئی تھی۔ باہر نظر جھکائے چپ چاپ زاویار ناشتہ کرتا رہا۔ جیسے ہی آرزو پلٹ کر کچن میں جانے لگی تو کہنے لگا سنو لڑکی، آملیٹ بہت مزے کا ہے، یقیناً کھانا بھی تمہارے ہاتھ کا اچھا ہی ہوگا۔ ناشتے کے بعد میرے کمرے کی صفائی کر دینا کیونکہ مجھے اپنا کام خود کرنے کی عادت نہیں ہے۔ پھر اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ میں زمینوں پر جا رہا ہوں۔ اس کی والدہ کہنے لگی زاویار تم کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ کہنے لگا اماں صاحب کیا کیا ہے میں نے؟ زمینوں پر ہی تو جا رہا ہوں۔ اس کی والدہ کہنے لگی میں یہ بات کہہ نہیں رہی تھی، میں نے تمہیں چند تصویریں دی تھی، تم نے ابھی تک نہیں بتایا کہ تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے۔ زاویار کہنے لگا جو مجھے پسند ہے جب ملے گی تو لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، شادی تو اسی سے کروں گا، یہ میں آپ کو چند دن پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ زاویار کی والدہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں تم نے کس لڑکی کو دیکھ لیا اور اس کی خاطر بابلے ہوئے جا رہے ہو؟ ارے پتہ نہیں وہ کہاں ہے کہاں نہیں، کہنے لگا ڈھونڈ لوں گا اسے، کافی مہینے سے ڈھونڈ رہا ہوں، اس بار مل گئی تو خدا کی قسم ہاتھ نہیں چھوڑوں گا اس کا۔ یہ سن کر تو آرزو کی جان ہی نکل گئی۔ برتن اٹھا کر وہ باورچی خانے میں لے جانے لگی، لیکن ہاتھ کی کپکپاہٹ خوف کے مارے بھری۔ چھناک سے گلاس زمین پر گر کر ٹوٹا۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ کر کانچ اٹھانے لگی۔ اے لڑکی ہاتھ میں دم نہیں ہے کیا؟ اماں صاحب نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں میرا غصہ اس بیچاری پر نکال رہی ہیں؟ ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی۔ ہمارے گھر میں کیا گلاسوں کی کمی ہے؟ کیا پہلے ملازموں سے کبھی گلاس یا پلیٹیں نہیں ٹوٹی؟ مولوی صاحب کی بیٹی ہے، اتنا نہ ڈانٹا کریں۔ آپ کو پتہ ہے نہ کلام پاک میں نے دین محمد سے ہی پڑھنا سیکھا تھا، اس لیے اس لڑکی کی تو میری نظر میں الگ سے عزت ہے، اسے کچھ مت کہا کرے۔ تمہاری نظر میں بس اپنی ماں کی عزت نہیں ہے، نہ اس کی بات کی کوئی اہمیت ہے۔ پتہ نہیں تم کس لڑکی کی خاطر اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، پہلے جیسے تم رہی ہی نہیں ہو۔ اماں صاحب آج کے بعد میری شادی کا نام مت لیجیے گا۔ جس دن وہ مل گئی کہتا رہا ہوں کہ زبردستی اس کو حویلی میں لے آؤں گا، نکاح بھی کر لوں گا، بنا دوں گا اس کو آپ کی بہو، خوش ہو جائیے گا۔ آرزو سارے کانچ اٹھا کر باورچی خانے میں چلی گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی خوف کے مارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جس شخص سے آج تک بچتی آ رہی تھی اسی کے گھر میں اس کی پناہ ملی تھی۔ دل تو زور زور سے دھڑک رہا تھا، باہر وہ کھڑا صاف الفاظوں میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ نہ ملی تو شادی ہی نہیں کرے گا۔ جس طرح سے وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا یقیناً وہ اسے چھپ نہیں سکتی تھی۔ وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی، ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا۔ جب زاویار کے کمرے میں صفائی کرنے آئی تو ہر چیز بکھری پڑی تھی، کپڑے کہیں، تولیہ کہیں، اس سے سب کچھ سمیٹا، کمرے کو اچھی طریقے سے صاف کیا، سب کچھ جلدی جلدی کر رہی تھی کہ کہیں وہ نہ کمرے میں نہ آ جائے۔ کمرہ صاف کرنے کے بعد دوبارہ باورچی خانے میں چلی گئی، دوپہر کا کھانا بنایا، شام کی چائے بنائی، رات کا کھانا بنایا، لیکن ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں تھا کیونکہ بھوک تو جیسے اس کی مر چکی تھی زاویار کی باتوں کی وجہ سے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سب کے کمروں میں دودھ کا گلاس دینے جاتے تھے۔ جب زاویار کی بھابھی کے کمرے میں گئی تو کہنے لگی لاؤ دودھ کا گلاس مجھے دے دو، اور ہاں وہ میری بیٹی کے کمرے میں دودھ ضرور دے جانا، جب سے نویں جماعت میں آئی ہے، پڑھائی سر پہ سوار کر رکھی ہے، اپنی صحت کا تو اسے احساس ہی نہیں۔ آرزو کہنے لگی جی بیگم صاحبہ۔ جب دودھ کا گلاس وہ اجمل کے کمرے میں لے کر گئی تو وہ پڑھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کیا مصیبت ہے، اور یہ میتھ کا سوال تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ پھر آرزو کو دیکھ کر کہنے لگی یہاں رکھ دو دودھ کا گلاس، ایک تو میری ماں کو پتہ نہیں ہے، بس روز دودھ پلانے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کہا بھی ہے کہ مجھے استادی لگوا دو، آپ یہ کیسے کرو؟
چچا سے بھی کہا کہ مجھے سمجھا دیں، لیکن ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، بس کہتے ہیں ہاں ہاں آج سمجھا دوں گا، تم جاؤ کمرے میں جا کر پڑھو، صبح میرا ٹیسٹ ہے اور میں فیل ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر حجمل کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ آرزو کہنے لگی کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ کہنے لگی تم سے مطلب تمہیں کون سا آتا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے آتا ہے، میں نے یہاں جماعتیں پڑھی ہیں اور 10ویں جماعت میں تو میں A1 گریڈ سے پاس ہوئی تھی۔ یہ سن کر اجمل کی آنکھوں میں حیرت سے چمکی۔ اچھا تو کیا یہ سوال تمہیں سمجھ آ گیا ہے؟ دیکھو ذرا۔ آرزو نے کتاب دیکھی اور کہنے لگی یہ تو بہت آسان ہے۔ فٹافٹ سے اس نے اجمل کو وہ سوال سمجھا دیا۔ این اسی وقت دروازے پہ زاویار کھڑا تھا۔ وہ اجمل کو بھی سمجھانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ بڑے بھائی اور بھابھی تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے زاویار کے بڑے بھائی جمال نے 10ویں جماعت پاس کی تھی اور بھابھی بھی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ ایک کسی نے فائنانس میں MA کیا تھا، لیکن اپنی زمینوں کے بکھیرے میں اسے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ بھتیجی کو پڑھائے، اور یہ بات بھی ان کے گھر میں مناسب نہیں سمجھی جاتی تھی کہ کوئی ٹیچر آ کے ان کے گھر کی بچی کو پڑھائے۔ وہ اسے سمجھانے ہی آیا تھا، لیکن آرزو کو یوں سمجھاتا دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا مولوی صاحب کی بیٹی پڑھی لکھی تھی؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ وہ ہاتھ باندھے وہیں دروازے پہ کھڑا رہا۔ اجمل کی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ آرزو اسے بہت اچھے سے سمجھا چکی تھی۔ کہنے لگی آپ بہت اچھی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی آرزو۔ اجمل کہنے لگی کہ آپ کا نام بھی بہت اچھا ہے، میں آپ کو آرزو ہی کہہ دیا کروں گی، کیا آپ مجھے پڑھا دیا کریں گی؟ کہنے لگی ہاں روز اسی وقت میں تمہارے کمرے میں جب دودھ دینے آؤں گی تو تمہیں جو بھی مشکل ہو مجھے بتا دینا، میں تمہیں سمجھا دیا کروں گی۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ خالی دودھ کا گلاس دے کر واپس پلٹنے لگی، دروازے پہ زاویار کو ہاتھ باندھے دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر دروازے تک پہنچی تھی۔ سردار صاحب راستے دیجیے گا۔ زاویار اسے دیکھ رہا تھا اور وہ نظریں چرا رہی تھی، ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ کہنے لگا کیا تم پڑھی لکھی ہو؟ وہ کہنے لگی بس 11 جماعتیں پڑھی ہیں، 12ویں کے پرچے نہیں دیے۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ آرزو کہنے لگی کہ اس لیے کہ بابا کا انتقال ہو گیا تھا، 4 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ زاویار اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کون سے کالج میں پڑھتی تھی تم؟ یہ سن کر آرزو کی تو جان ہی نکل گئی۔ جانا بھی تھا سردار صاحب، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زاویار کو سوچ کر بولا کہ گاؤں میں تو ایک ہی گرلز کالج ہے، یقیناً تم بھی وہیں پڑھی ہوتی ہوگی۔ ابھی 12ویں کے پرچے ہونے میں 2-3 مہینے باقی ہیں، تم کتابیں بتا دو میں تمہیں لا کر دے دوں گا، گھر بیٹھ کر تیاری کر لینا، کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا، پرچے دو اور آگے بڑھو، تمہارے کام آئے گا۔ آرزو کو حیرت ہوئی۔ سردار صاحب اگر میں پڑھنے چلی گئی تو آپ کے گھر کا کام کون کرے گا؟ وہ کہنے لگا جب تم نہیں تھی تب بھی کام کون کرتا تھا؟ ایک ملازمت تھوڑی ہے، کئی ملازمین ہیں، میں کچھ نہ کچھ کر دوں گا۔ جب تک تم کالج میں ہوگی ناشتے کی ذمہ داری کسی اور ملازمہ کی لگا دیں گے، اگر باقی کا کام تم سنبھال لینا۔ آرزو بڑی خوش ہوئی تھی۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ بہت اچھے ہیں۔ کہنے لگا تم دین محمد کی بیٹی ہو، نمازیں تو پڑھتی ہوگی؟ آرزو کہنے لگا جی ہاں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور اگر آنکھ کھل جائے تو تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں۔ کہنے لگا کلام پاک پہ بھی روز پڑھتی ہوگی؟ آرزو بولی جی، کلام پاک بھی باقاعدگی سے پڑھتی ہوں۔ زاویار کہنے لگا میرے لیے دعا کیا کرو، کوئی میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ یہ سن کر آرزو پھر سے بدحواس ہوئی تھی، جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ دعا تو اس کے لیے کبھی نہیں کر سکتی تھی، ڈرتی تھی کہ جس دن اس کا راز کھل گیا وہ شخص اسے چھوڑے گا نہیں۔ جب زاویار کی والدہ اماں سائیں کو یہ پتہ چلا کہ وہ مولوی صاحب کی بیٹی کو اور اس گھر کی ملازمہ کو کالج پڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ملازموں کو اس کی اوقات میں رہنے دو تو بہتر ہے۔ وہ کہنے لگا وہ پڑھنا چاہتی ہے تو اسے پڑھنے دیں۔ کہنے لگا تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم وہ زاویار تو رہی ہی نہیں ہو، تمہارا دبدبہ پورے گاؤں میں سب کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیتا تھا۔ ملازمین کو تو تم ذرا سی غلطی پر چھوڑتے نہیں تھے اور اب ایک ملازمہ کو تم آگے بڑھانا چاہتے ہو، ہمارے برابر کھڑا کرنا چاہتے ہو، کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ کہنے لگا کچھ نہیں لگتی، بس یہ میرے استاد کی بیٹی ہے جس نے مجھے کلام پاک پڑھایا ہے، اور آپ بھی تو کہتی ہیں نا کہ جو اللہ کا کلام پڑھا ہے وہ بہت قابل احترام ہوتا ہے۔ یہ میرے لیے نہیں صرف اس لیے اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ مولوی دین محمد کی بیٹی ہے اور میں نے آج تک کبھی ان کے سامنے نظر نہیں اٹھائی تھی، کبھی سر نہیں اٹھایا، ان کی ہر بات کا احترام کیا ہے۔ بے شک میں جتنا مرضی برا صحیح، پر استاد کی اہمیت اور احترام میری نظر میں کبھی بھی کم نہیں ہوا، اور آپ تو اچھی طرح سے جانتی ہیں اماں سائیں آپ اسے نہیں روکیں گی۔
آرزو کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کے نام سے وہ تھر تھر کانپتی تھی وہ شخص اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی. یہ شاید برائیوں کو چھوڑ چکا تھا کیونکہ اکثر جب بھی اذان ہوتی تو اپنے گارڈ سے کہتا باہر باغیچے میں جاؤ، نماز بچھاؤ، جماعت کرواؤ، میں بھی نماز پڑھوں گا. نماز پڑھتا تو کافی دیر تک دعا کرتا رہتا. اب تو آرزو کو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ یہ دعاؤں میں اسے ہی نہ مانگ لے. آرزو اب کالج جانے لگی تھی. شبانہ کو حیرت ہوئی، کہنے لگی تم کیسے پڑھنے آ گئی اور تم کہاں چلی گئی تھی؟ جب آرزو نے بتایا کہ وہ حویلی میں ملازمہ کا کام کرتی ہے تو شبانہ خوش ہو گئی کہ اچھی بات ہے کہ تم ایک محفوظ مقام تک چلی گئی ہو، ورنہ گاؤں والے تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے. ابھی بھی اس کی کلاس کی لڑکیاں آرزو کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھیں کہ وہ منحوس ہے اور کہیں آرزو کا سایہ ان پر نہ پڑ جائے. جب وہ کالج سے باہر آئی تو شبانہ کو لینے کے لیے اس کا بھائی اور اس کی والدہ آئی تھی. شبانہ کے ساتھ آرزو کو دیکھ کر تو وہ بھڑک اٹھی. تم اس کمزاد اور منحوس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تجھے کہا تھا نا کہ اس کے سائے سے بھی دور رہے. اتفاق تھا کہ زاویار بھی وہیں تھا، واپس اپنی حویلی جا رہا تھا. تو وہ وقت دیکھا تو پتہ چلا آرزو کو بھی اسی وقت چھٹی ہو چکی ہوگی. اس نے سوچا چلو اسے بھی ساتھ لے کر آتا ہوں، لیکن یہ زبان سن کر وہ حیران ہوا. شبانہ کی والدہ نے تو آرزو کو دھکا دیا تھا، وہ زمین پر جا گری تھی. دیکھ خبردار جو تم میری بیٹی کے آس پاس بھی منڈلائی. ارے تیری نحوست سے اگر میری بیٹی بیوہ ہو گئی تو تجھے سکون ملے گا کیا؟ کیوں تو اپنا منحوس سایہ گاؤں کی لڑکیوں پہ ڈالنا چاہتی ہے؟ ارے مت پر، خدا کے لیے ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے سامنے. زاویار یہ سب دیکھ کر حیران ہوا. آرزو رونے لگی. جیسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی زاویار اس کے سامنے کھڑا تھا. شبانہ کی والدہ سے کہنے لگا یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم اس لڑکی کے ساتھ؟ شبانہ کی والدہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے. سردار صاحب آپ کو نہیں پتہ یہ لڑکی منحوس ہے. مولوی دین محمد نے تو اس کی شادی کر دی تھی، سادگی سے نکاح پڑھا دیا تھا، لیکن جیسے ہی دلہے کے کمرے میں گیا اس کا دل کو دورہ پڑ گیا. وہ دنیا ہی سے چلتا بنا تھا اور یہ خبر سن کر دین محمد بھی مر گیا. ارے یہ تو اپنے شوہر کو بھی کھا گئی، اپنے باپ کو بھی. خدا کے لیے صرف موت کی سزا سنا دیں، اس لڑکی کا گلا گھونٹ دیں، ورنہ اس کی نحوست سے گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی. آرزو روئی جا رہی تھی. زاویار کہنے لگا کہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو، اپنی حد میں رہو. خبردار جو آج کے بعد اس لڑکی کو کسی نے بھی کچھ کہا. وہاں جتنی بھی لڑکیاں کھڑی تھیں سب کہنے لگی سردار صاحب خدا کے لیے آپ کی گھر کی ملازمہ ہے، اسے ملازمہ ہی رہنے دیں، اسے کالج مت بھیجیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے شوہر بھی اس عورت کے منحوس سائے کی وجہ سے مر جائیں. زاویار کہنے لگا میں تم سب لوگوں کو ویسے ہی گولی مار دوں گا اور تم لوگوں کے منگیتروں کو بھی لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دوں گا. تو کیا میں بھی منحوس ہو جاؤں گا؟ خبردار جو اس لڑکی کو کسی نے بھی کچھ کہا یہ تو آئے گی پڑھنے، باقی تم لوگوں کی مرضی ہے، جا کر اپنے گھروں میں بیٹھ سکتی ہو. ایک تماشا سا لگ گیا تھا. کہنے لگا مولوی دین محمد کی بیٹی تم گاڑی میں بیٹھو. وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی مگر روئی جا رہی تھی. زاویار بھی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا. ڈرائیور گاڑی حویلی کی طرف لے جانے لگا. زاویار کہنے لگا دیکھو بی بی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آرزو کہنے لگی نہیں سردار صاحب مجھے نہیں پڑھنا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی اور لڑکی کا گھر برباد ہو. وہ کہنے لگا اس کا مطلب تم بھی اپنے آپ کو منحوس سمجھتی ہو. وہ کہنے لگی میں مانتی تو نہیں ہوں لیکن شاید ایسا ہی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا. زاویار کہنے لگا تم پڑھو گی، جس لڑکی کو تم سے مسئلہ ہے وہ خود کالج چھوڑ سکتی ہے. اگر تم نے بار بار یہ کہا کہ تم پڑھنے نہیں جاؤ گی یہ تو تم شاید میرے غصے سے واقف نہیں ہو. میں تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہوں، زبردستی تمہیں کالج میں چھوڑ کے آؤں گا اور تمہیں پڑھاؤں گا بھی. آرزو اس کی بات سن کر چپ ہو گئی، لیکن یہ بات اب حویلی میں بھی چھپی نہیں رہی تھی. سب کو پتہ چل گیا تھا کہ آرزو کا شوہر تو پہلی رات ہی مر گیا تھا. اماں سائیں تو اسے باورچی خانے سے باہر کا کوئی کام نہیں کہتی تھی زاویار کا کمرہ تم نہیں صاف کرو گی بلکہ اس کے پاس بھی نہیں پٹکو گی. اگر زاویار تمہارے معاملے میں میرے آگے زبان نہ چلاتا تو یقیناً میں تمہیں نکال دیتی. آرزو چپ چاپ ان کی بات سنتی رہتی تھی، زیادہ توجہ اپنی پڑھائی پر دیتی تھی. البتہ حجمن خود باورچی خانے میں آ جاتی، آرزو سے باتیں بھی کرتی رہتی تھی اور اپنا پڑھ بھی لیتی تھی. آرزو نے زاویار کے کمرے کی صفائی کرنا چھوڑ دی تھی. تبھی وہ ایک روز چلانے لگا اماں سائیں میرے کمرے کی صفائی کون کر رہا ہے؟ نہ چادر کو بدلا ہے نہ میرے کپڑوں کو صحیح کیا ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ میرے کمرے کی صفائی ہوئی ہے. اماں سائیں کہنے لگی کہ میں نے جمیلہ سے کہا تھا کہ آج کے بعد تمہارے کمرے کی صفائی جمیلہ کرے گی، آرزو نہیں کرے گی. وہ کہنے لگا کیوں نہیں کرے گی، وہ میری کمرے کی صفائی زیادہ اچھا کرتی ہے.
اماں سائیں کہنے لگی اس کے لیے نہیں کرے گی کیونکہ وہ منحوس ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے سائے سے بھی دور ہو۔ زاویار کہنے لگا اماں سائیں اگر آپ نے ایک بار بھی اس لڑکی کو منحوس کہا میں ابھی کے ابھی مولانا صاحب کو لے کر آؤں گا اور اسے نکاح پڑھوا لوں گا۔ یہ سن کر تو اماں سائیں کے ساتھ ساتھ آرزو کی بھی جان نکلی تھی۔ کہنے لگا آرزو جاؤ میرا کمرہ صاف کرو۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں چلی گئی، کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ ایک بار آرزو کو بخار ہو گیا تھا، وہ کوارٹر سے باہر ہی نہیں آئی تھی اور زاویار کو نہ کھانا پینا اچھا لگ رہا تھا نہ اپنا کمرہ اپنا لگ رہا تھا، غصہ بھی آ رہا تھا۔ حالانکہ ملازمہ بتا چکی تھی کہ آرزو بیمار ہے، اسے بخار ہے، دوا بھی اسے لا کر دیتی ہے اور وہ کھا رہی ہے، لیکن ابھی بھلی چنگی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف گاؤں کا کونا کونا چھان مارا تھا، لیکن اسے وہ لڑکی نہیں مل رہی تھی جس کی 2 ملاقاتوں نے اس کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس نے شراب پینی چھوڑ دی تھی، غیر عورتوں سے تعلقات بھی رکھنا ختم کر دیے تھے، بس اسے اسی لڑکی کی تلاش تھی جو ایک جھلک میں اسے اپنا دیوانہ بنا گئی تھی۔ اس رات وہ باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا جب اسے ہائے ہائے کی آوازیں سنائی دی۔ چوکیدار تک اپنے کوارٹر میں جا چکے ہوئے تھے، بس گارڈ ہی پہرہ داری پر تھے۔ وہ باغیچے سے ہوتا ہوا پیچھے کی راہداری کی طرف آ گیا جہاں لائن سے کوارٹرز بنے ہوئے تھے، جس کمرے سے آرزو کی ہائے ہائے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کوارٹر کے سامنے چلا گیا، دروازہ بند نہیں تھا، ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دستک دیتا دروازہ ہوا سے تھوڑا اور کھل گیا۔ چارپائی پہ لیٹے وجود کو دیکھ کر تو زاویار کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ جس لڑکی کو وہ دیوانوں کی طرح گاؤں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ اسی کے گھر میں تھی۔ نقاب والی یہ لڑکی، کیا یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ کب سے تلاش کر رہا تھا؟ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ آرزو کو بہت تیز بخار تھا، دوا بھی اسے اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند کی بے حال چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بابا بابا مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ کپکپا رہی تھی۔ ایک پرانا سا سیدھا سا کمبل چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، وہی کمبل زاویار نے اسے کے اوپر ڈال دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی مولوی دین محمد کی بیٹی تھی۔ وہ باہر آ گیا، اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگا کہ اگر یہ مولوی دین کی محمد کی بیٹی تھی تو کالج میں گھنگرو پہن کر رقص کیوں کر رہی تھی؟ یہ بات اس کے لیے بھی حیران کن تھی۔ بہرحال اگلے روز وہ دوبارہ کوارٹر کے پاس گیا، دروازے پر دستک دی۔ آرزو گھبرا کے کہنے لگی کون ہے؟ ابھی بھی نفاحت سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ کہنے لگا میں زاویہ۔ یہ سن کر اور وہ گھبرا گئی، جلدی سے چادر خود پر لپیٹی، اپنا چہرہ چھپایا۔ کہنے لگی صاحب جی میں بھی باہر آتی ہوں۔ وہ کہنے لگا جلدی سے باہر آؤ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، 2 دن سے بخار ہے، جب دوا اثر نہیں کر رہی تھی تو بتانا چاہیے تھا۔ کہنے لگی نہیں، بخار جب چڑھتا ہے تو ایسے ہی چڑھتا ہے، 3-4 دن میں آرام آ جائے گا، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ زاویار کہنے لگا جتنا کہا ہے اتنا کرو، باہر آؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ اور گھبرا گئی، بامشکل چارپائی سے اٹھی، چہرہ لپیٹ کر باہر آ گئی۔ کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی ڈرائیور گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا۔ زاویار کہنے لگا نہیں، گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا، مجھے گاڑی کی چابی دو۔ گاڑی کی چابی ڈرائیور نے زاویار کو پکڑا دی۔ گاڑی کے پیچھے گارڈز بیٹھنے لگے تو زاویار نے منع کر دیا، نہیں میں آج تم لوگوں کے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ گارڈ کہنے لگے سردار صاحب آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ زاویار کہنے لگا تو میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں کہ اپنے دشمنوں کو گولی نہ چلا سکوں۔ کہاں ہے نا تم لوگ نہیں جاؤ گے، تم مطلب نہیں جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آرزو بے حد پریشان تھی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ زاویار گارڈز اور ڈرائیور کے بغیر کہیں گیا ہو۔ گاڑی تیزی سے حویلی سے باہر نکلی تھی اور قریبی شہر کی طرف رواں ہو گئی تھی۔ بڑے غصے سے زاویار گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آرزو کون ہے، لیکن آرزو تو اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ پھر کیوں اسے نہیں بتایا، کیوں اس سے چھپتی پھر رہی تھی، کیوں اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا؟ اماں سائیں کے ساتھ ہونے والی باتوں کا بھی اسے علم تھا۔ پھر یاد آنے لگا، اس لیے اس کے ہاتھ سے گلاس گرا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کس لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ بڑے غصے سے ڈرائیور کرتا ہوا وہ قریبی ہسپتال پہنچا تھا۔ آرزو اتر گئی، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، دوا بھی دی، لیکن واپسی میں گاڑی حویلی کی طرف نہیں جا رہی تھی، انجان راستوں پر تھی۔ سردار صاحب یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ حویلی کا راستہ تو نہیں ہے۔ زاویہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جیسے جیسے گاڑی انجان رستوں پہ رواں تھی اور کافی سپیڈ میں تھی، آرزو کی تو گویا جان ہی نکل رہی تھی۔ سردار صاحب خدا کے لیے گاڑی روکے، مجھے اترنا ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں اترنا ہے؟ آرزو بری طرح سے ڈر گئی۔ اب آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ زاویہ کہنے لگا تمہارا گلا دبا کر تمہیں جان سے مارنا ہے، اس لیے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ آرزو کہنے لگی کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے؟ کیا تم اتنی انجان ہو؟
تمہیں نہیں پتا تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ بڑے غصے سے وہ دھاڑا تھا۔ آرزو کی تو جان لبوں پر آئی تھی۔ پھر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کہنے لگا تم وہی ہو نا جس نے کالج میں رقص کیا تھا، میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، میلے میں میرا ہاتھ بری طرح سے کسی جنگلی بلی کی طرح کاٹا تھا۔ آرزو کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ کہنے لگا اب یہ مت کہنا کہ تم وہ نہیں ہو، تمہارا چہرہ تمہیں پہلے ہی نظر میں میری آنکھوں میں فکس ہو گیا تھا، دیوانوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، اور تم میرے ہی گھر میں ہو۔ اگر رات کو میں تمہاری ہائے ہائے سن کر کوارٹر میں نہ آتا تو ابھی بھی مجھے نہ پتا چلتا کہ میرا چین چرانے والی لڑکی مولوی دین محمد کی بیٹی ہے۔ آرزو کی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کہنے لگا اب چاہو تو ہٹا دو، چاہے تو کر لو، کیونکہ میں تمہیں پہچان چکا ہوں۔ آرزو کہنے لگی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں ویسے بھی کسی کی بیوہ ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر میں تمہیں حویلی ایسے ہی لے کر چلا گیا تو اماں سائیں بہت ہنگامہ کریں گے، اس لیے پہلے ہم نکاح کریں گے، پھر ہم حویلی جائیں گے، کیونکہ ایک بار جب نکاح ہو جائے گا تو اماں سائیں شور تو مچائیں گی لیکن دھمکیاں نہیں دیں گی۔ یہ سن کر آرزو کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ سردار صاحب میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، میری نحوست سے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ یہ کہہ کر آرزو چپ ہو گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زاویہ کو کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ اب تک اس کا رویہ آرزو کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں مرنے کو تیار ہوں، تم بس نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کچھ ہو جائے۔ زاویہ ذرا سا مسکرایا، گاڑی کو بریک لگائی، پھر پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ تم ایسا کیوں نہیں چاہتے کہ میں مر جاؤں، بلکہ تمہاری تو جان چھوٹ جائے گی۔ آرزو کی بات سے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی، کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ میں مر نہ جاؤں تو پھر چپ چاپ اپنی پوری آمادگی سے مجھ سے نکاح کر لینا، ورنہ تمہارے سامنے جان دے دوں گا۔ آرزو اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ وہ سیدھا مولانا صاحب کے پاس مسجد میں لے گیا تھا۔ نکاح کروا کے ہی اسے واپس گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں سردار صاحب، میں یہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ کہنے لگا بیٹھو، ورنہ خود بٹھاؤں گا اور پھر تمہیں بڑا برا لگے گا۔ ڈرتے ڈرتے وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے جیسے ہی حویلی کی طرف گاڑی رواں دواں ہوئی، اس نے آرزو کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ اونچنے میں آ گئی، آپ اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، لیکن وہ ہاتھ مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اب کیوں ڈر رہے ہو؟ اب تو میرا حق ہے۔ بڑی بے باکی سے وہ آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ پورے راستے اس نے آرزو کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ حویلی میں بھی اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس کو اندر لے کر آیا۔ اماں سائیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی جب اس نے بتایا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، اور زاویہ کی سوچ کے مطابق اماں سائیں نے بہت فساد برپا کیا۔ اگر تم نے اس سے شادی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ کہنے لگا میں اس سے نکاح کر کے اسے لے کر آئی ہوں، اور آپ جانتی ہیں حویلی کے دستور کے مطابق جس لڑکی سے نکاح کر لیا جائے اسے طلاق نہیں دی جاتی، اور میں اس کے ساتھ کو زندگی میں گزار کر دکھاؤں گا، بچے بھی پیدا کر کے دکھاؤں گا، اور یہ ثابت کروں گا کہ یہ منحوس نہیں ہے۔ پھر اپنے ملازموں سے کہنے لگا کہ حویلی میں جشن کا انتظام کیا جائے، اور آرزو کہنے لگا رات کو دلہن بن کر تیار ہو جانا۔ اماں سائیں کا موڈ بہت خراب تھا، لیکن پھر بھی جشن میں انہیں شامل ہونا پڑا۔ آرزو بھی دلہن بنی سب مہمانوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہی عورتیں جو کل تک اسے منحوس سمجھتی تھیں آج اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ جب اسے زاویہ کے کمرے میں بٹھایا گیا تو اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زاویہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا، پہلے وضو کر کے 2 نفل پڑھے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے جسے چاہا تھا وہ مل گئی تھی، اور اس لڑکی کی محبت نے اسے اکثر بدل دیا تھا۔ پھر آرزو کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ وہ ذرا سا کھسک کر پیچھے ہٹی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں پتا ہے مجھے تو میرے ماں باپ کی ڈانٹ نے سدھارا، نہ اماں سائیں کی مار نے، بس تمہارا ایک تھپڑ کمال کر گیا، تمہارا ایک جلوہ میری زندگی کو بدل گیا، تمہیں دعاؤں میں بہت مانگا ہے میں نے، اسی آج مجھ پر کوئی پابندی مت لگانا، لگاؤ گے تو میں باس آنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ماتھے کی بندیاں اتار دی۔ آرزو گھبرا گئی تھی اور اس کے زیورات اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے، پھر اس کے رخسار پر اپنے ہونٹوں کا سفر شروع کیا تھا۔ آرزو اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، بار بار زاویہ کا ہاتھ خود سے پیچھے کر رہی تھی، لیکن وہ جذبات کی راہ میں آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ شادی کی اس رات کے بعد ہی زاویہ بیٹے کا باپ بن چکا تھا، اور اماں سائیں تو بہت خوش تھی۔ بہت بڑا جشن حویلی میں منایا جا رہا تھا، اور زاویہ کہہ رہا تھا دیکھ لیا آپ نے، جسے آپ منحوس سمجھتے تھے اس نے آپ کو کتنا پیارا وارث دیا ہے، کیونکہ منحوس کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ نے کسی کو ایسا نہیں بنایا، بس ہم لوگ ہی اپنے فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں۔ اماں سائیں کا رویہ بھی آرزو کے ساتھ بہت اچھا ہو چکا تھا، اور اب وہ سردانی بن چکی تھی۔